ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کی بریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کی محنتوں، جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، شیخ الخزیمہ المقدسی رحمہ اللہ، ان کی بڑی ایک خوبصورت کتاب ہے التوابین، جس کے اندر یہ وہ کہانیاں لے کر آئے ہیں، سچی کہانیاں، جنہوں نے توبہ کی اور ان کی زندگی بدل گئی۔ اور انہی خوبصورت کہانیوں میں سے ایک کہانی وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ بڑا شدید قسم کا ایک شرابی انسان تھا، اور شراب چھپ کے نہیں بلکہ ڈنکے کی چوٹ پہ لوگوں کے سامنے پیا کرتا تھا۔ تو ایک دن نشے کی حالت میں تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا کوئی شخص گدھے پہ بیٹھ کے آ رہا ہے، اور لوگ بھاگے ہیں اس کی عزت و تکریم کرنے کے لیے، ان سے سلام لینے کے لیے۔ تو یہ بڑا حیران ہوا کہ ایک شخص گدھے پہ آ رہا ہے اور لوگ اس کو اتنی عزت دے رہے ہیں۔ تو یہ آگے گیا اور اسی نشے کی حالت میں بدتمیزانہ لہجے کے اندر پوچھتا ہے، کون ہے بے تو؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ تم ان کو نہیں جانتے، یہ امام الشعبی رحمہ اللہ ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگے یہ بہت بڑے محدث ہیں۔ محدث کیا ہوتا ہے؟ یہ محدث وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جمع کرتا ہے، تخریج کرتا ہے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اچھا، اگر ایسا ہے تو مجھے کوئی حدیث پڑھ کے سناؤ۔ اب آپ وہ ماحول تصور کر سکتے ہیں کس طرح کا ماحول بنا ہوا ہوگا۔ ایک شرابی ہے، نشے کی حالت کے اندر ہے، اور ایک شیخ صاحب کا راستہ روک رہا ہے، اور ان کے مرید بھی ان کے ساتھ ہیں، ان سے محبت کرنے والے بھی اس جگہ پہ موجود ہیں، لیکن سوال جواب ہو رہا ہے نشئی کے ساتھ۔ اور ایسی حالت میں امام شعبی رحمہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں، اور سوچ کے کہتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو۔ یہ کہنا تھا کہ وہ جو بوتل اس نے پکڑ رکھی تھی وہ نہ صرف اس کے ہاتھوں سے گرتی ہے، بلکہ وہ شوق لگتا ہے، ایک دم سے جھٹکا لگتا ہے، اور اپنے آپ کے اندر وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ کیا میں اتنا بے شرم انسان ہوں، میں کیا اتنا بے حیا انسان ہوں۔ وہ قافلے، وہ لوگ تو وہاں سے چلے گئے، لیکن یہ اپنے گھر آ کے بس روتے رہے، کئی دنوں تک اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے، اور پھر ایک ارادہ لے کر باہر نکلے اور اپنی والدہ کو کہتے ہیں کہ کیا میں امام شعبی نہیں بن سکتا، کیا میں ایک محدث نہیں بن سکتا۔ اور یہ جذبہ لے کر وہ بصرہ سے مدینہ کی طرف کوچ کرتے ہیں، علماء سے مشاورت کرتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ اس وقت بہت بڑے ایک عالم ہیں، تم ان کے پاس جاؤ، باذن اللہ وہ تمہیں ایک محدث بنائیں گے۔ وہ امام مالک کے پاس جاتے ہیں، اور یہ کون بنتے ہیں؟ یہ نہ صرف محدث بنتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں، بلکہ ان کا نام عبداللہ بن مسلم الکانبی رحمہ اللہ تھا، جو امام بخاری اور مسلم کے استادوں میں سے ایک استاد بنے۔ اسلام کا کوئی راستہ آپ دریافت نہیں کر سکتے، ڈسکور نہیں کر سکتے، جب تک آپ بخاری مسلم کے راستے سے ہو کر نہیں آتے۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے بخاری اور مسلم کو، لیکن وہ بخاری اور مسلم اگر بنے ہیں تو اپنے استادوں کی وجہ سے ہیں، اور ان استادوں میں سے ایک استاد کون تھے؟ وہ عبداللہ بن مسلم الکانبی تھے، جو ایک وقت کے اندر بہت بڑے شرابی ہیں، لیکن امام الشعبی رحمہ اللہ نے موقع کا بہترین فائدہ اٹھایا، اور ایسا تیر مارا ہے کہ اس ایک تیر کا یہ فائدہ ہوا کہ وہ امت کے لیے ایک بہت بڑی خیر پیدا کرنے والے بن گئے۔ جہاں پہ لوگ ان سے کوسوں دور بھاگتے تھے، اب دور دور سے لوگ ان کے پاس آتے تھے کہ ہمارے لیے دعا فرما دے، سبحان اللہ۔ جہاں پہ لوگ ان کو گالم گلوچ کرتے تھے، ان پہ لعنتیں برساتے تھے، استغفر اللہ، وہی لوگ اب ان کے پاس آ کر حدیث کا سبق سیکھنا چاہتے ہیں، دین سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ امام شعبی رحمہ اللہ کے ایک اصول جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنایا کرتے تھے، وہ کیا ہے؟ موقع کا بہترین فائدہ اٹھانا۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں جو اس وقت ہمارا ماحول ہے، اس وقت ملک کا جو سیاسی صورتحال ہے، جو مذہبی صورتحال ہے، کس لیول کی ادب برداشت ہے۔ مسلکوں کے اندر بھی 20 40 مسلک بن چکے ہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس ماحول کے اندر ہم نے تو گدھے سے اترنا بھی نہیں ہے نا، ہم نے تو پراڈو سے اترنا ہے، ہم نے تو بڑی گاڑی سے اترنا، اور ایک نشئی بیچ میں آئے اندر ہونی کی، یہ تسی چنگی طرح جانتے ہو۔ اگر امام شعبی رحمہ اللہ آرڈر لگاتے کہ بھائی اس کو دور لے جاؤ، اس کو ذلیل کیا جاتا، اس کو بے عزت کیا جاتا،
کیا وہ اتنے بڑے محدث بنتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ موقع فراہم کرتا ہے میرے بھائی کہ ایک موقع انسان کی پوری کایا پلٹ کے رکھ سکتا ہے. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمل اختیار کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقعوں کا فائدہ اٹھاتے تھے. اور وہ صرف فائدہ اٹھانے کی دیر ہوتی تھی. جو 25 سال کے دشمن ہوتے تھے وہ اسے ایک موقع کی وجہ سے کیا کرتے تھے؟ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار بن جاتے تھے. سبحان اللہ. اس لیے آپ کے کاروباری صورتحال ہو، آپ کی ذاتی صورتحال ہو، آپ کے رشتوں کی صورتحال ہو، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی محبت ہے. وہ آپ کو موقع فراہم کرتا ہے، اور وہ موقع اللہ قیامت کے دن گنوائے گا آپ کو. کیا تجھے یہ موقع نہیں ملا تھا؟ کیا ایک مولوی تجھے آ کے یہ بتا کے نہیں گیا تھا؟ یا قاری صاحب نے تمہیں یہ بات بتلائی نہیں تھی؟ کیا تو جب چوک میں کھڑا ہوا تھا، تو دہی لینے کے لیے جا رہا تھا، رستے میں کھڑے ہو کے اس بزرگ نے تجھے تیرے مسئلے کا حل نہیں بتلایا تھا؟ تجھے کیا لگتا ہے وہ سب کچھ ایسے ہی چل رہا تھا؟ وہ میری طرف سے رحمت تھی. تمہیں ایک موقع فراہم کرنا تھا کہ لوٹا. یہ تیرے رشتے بھی لوٹا سکتے ہیں، یہ تیرا کاروبار بھی بہتر ہو سکتا ہے، یہ تیری ذاتی زندگی بہتر ہو سکتی ہے. اب جو موقعوں کا بہترین فائدہ اٹھا جاتے ہیں وہ جنتی ہو جاتے ہیں، اور جو موقعوں کا فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں یہی لوگ تو جہنمی ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہی ہے کہ دنیا کا مقصد کیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ زندگی اور موت کیوں ہے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون موقع کا بہترین فائدہ اٹھاتا ہے. موقع بکھرے پڑے ہیں پورے کے پورے معاشرے کے اندر. اب جو ان موقعوں کا بہترین فائدہ یعنی بہترین عمل کرتا ہے، وہ بہترین عمل کیا ہے؟ کہ ایک شخص کے پاس موقع ہے، یا تو ثابت کر یہ گاہکی کا ٹائم ہے، تیری بہترین سیل ہو سکتی ہے، تو سارے کا سارا دن مکھیاں مار رہا تھا، کوئی گاہک نہیں آیا، لیکن ابھی نماز کا وقت آیا ہے، اب تیرے پاس موقع ہے اللہ اکبر کو ثابت کرنے کا. اللہ بڑا ہے یا تیری خواہش بڑی ہے، یا یہ دکان بڑی ہے، یا یہ کسٹمر بڑا ہے؟ اب ثابت کر دے. ہو سکتا ہے یہ ثابت کرنا ہے اور اگلا لمحہ تیری موت کا ہو، اور تو مسجد جانے کی وجہ سے ہمیشہ کے جنتی بن جائے. یہ مطلب ہے کہ بہترین عمل کرنے والا، بہترین فائدہ اٹھانے والا کون ہے؟ اس لیے دوسری جگہ پہ اللہ کا کہتے ہیں فاستبقوا الخیرات، دوڑ لگاؤ ایک دوسرے کے ساتھ. کس میں؟ بہترین موقع کا فائدہ اٹھانے میں. ان کو ایزی نہ لو، ان لمحوں کو ایزی نہ لو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام بار بار کیا کرتے تھے. مثال کے طور پر مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ کا میدان ہے اور جنگ کے بعد آپ جانتے ہیں کیسے صورتحال ہوتی ہے. زخمی پڑے ہیں، چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں، بچوں کے رونوں کی آوازیں آ رہی ہیں، زخموں پہ پٹی ہو رہی، ہر طرف خون ہی خون ہوتا ہے. حال دیکھیں آپ کیسا ہے. لیکن وہاں پہ ایک بچہ رو رہا ہے، اور ایک عورت نے اس بچے کو جب دیکھا تو اس سے برداشت نہیں ہوا، اور وہ بچے کو اٹھا کے دودھ پلانے لگ جاتی ہے. تو صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، ظاہری بات ہے ایک جذباتی منظر ہے، وہ بھی جذباتی ہو جاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ماں کو دیکھ رہے ہیں. تو اب دیکھیں، اب ان کے ذہن میں صرف ایک چھوٹی سوچ ہے. کس لیے؟ ایک ماں کی محبت کی سوچ ان کے اندر آئی ہے کہ ماں اور بچے کی کتنی محبت ہوتی ہے، کہ اس جنگ کے میدان کے اندر بھی اپنا بچہ نہیں بھولی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک تیر مارا ہے، اور ایسا تیر مارا ہے کہ یہ صحابہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ واقعہ نہیں بھولیں گے. اور اس سے جو سبق دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی کبھی نہیں بھولیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تمہیں لگتا ہے کہ یہ عورت اس بچے کو آگ میں پھینکے گی؟ تو صحابہ نے کہا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم، یہ عورت ایسا کبھی نہیں کر سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک ماں کا بچے سے محبت ہے، اور اللہ اس ماں سے کروڑوں گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. وہ کیوں کر چاہے گا کہ میں اپنے بندے کو جہنم میں پھینکوں؟ اب ان کی محبت ایک ماں کی حد تک تھی، لیکن رسول اللہ نے اس محبت کو اتنا بڑا کر دیا کہ ان کے اندر اللہ کی محبت اور زیادہ مضبوط ہو گئی. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ یہ موقع دوبارہ نہیں آنا، یہ حالات دوبارہ نہیں پیدا ہونے، یہ جذبہ شاید دوبارہ نہ آئے. تو یہاں پہ بہترین وقت ہے کہ تیر مار دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر مارا ہے، اور صحابہ کا ایمان کیا ہو گیا؟ وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا، اللہ سے زیادہ محبت ہو گئی. ایک دوسری بات دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص ہے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ اب بھائی جواب ہو سکتا ہے، کچھ نشانیاں بتائی جا سکتی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ موقع ہے، بندے کے اندر فکر پڑی ہوئی ہے موت کی، بندے کے اندر فکر پڑی ہوئی ہے قیامت کی، آخرت کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر سوچ کے بتلایا، اے میرے صحابی، تم نے تیاری کتنی کی ہے؟ تو اب یہ وہ توقع نہیں کر رہے تھے، ان کو تو لگا کوئی نشانی بتائی جائے گی، کوئی جواب دیا جائے گا. اب یہ جب توقع نہیں کی تو وہ سوچی پڑ گئے، کیونکہ ایسا تو میں نے سوچا نہیں ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کیا ہے کہ اگر تم تیار ہو تو پامیں آج آ جائیں، اور اگر تم تیار نہیں ہو تو بھائی اب جب بھی آئے گی تیرے لیے تو بھیانک ہی ہے نا. اصل بات تو تیری تیاری ہے.
اب وہ سوچی پڑھ کے تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے تو بس ایک بات پتہ ہے، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا پھر تو انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اب وہ سوال کا جواب لے کر جا سکتے تھے، لیکن یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ رسول اللہ کے ہمارے لیے سب سے زیادہ خوشی کا باعث تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں یقین آ گیا تھا کہ ہم تو رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو مرنے کے بعد بھی، کیونکہ ایک فکر تھی نا، پتہ نہیں رسول اللہ کہاں ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے، یعنی کہ آدم سے لے کر آخری انسان تک اتنی بڑی انسانیت، کہاں رسول اللہ کہاں ہم۔ لیکن ہمارے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کوئی ایک ہی بستی میں ہوں گے، ہم کسی ایک ہی علاقے میں ہوں گے، تم میرے ساتھی ہوگے اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ تو اس صحابی کے صرف ایک سوال تھا، لیکن رسول اللہ نے موقع کا ایسا فائدہ اٹھایا، اتنی بڑی گارنٹی لے کر وہ گھر چلے گئے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا کہ وہ موقعوں سے فائدہ اٹھاتے تھے اور صحابہ کی پوری سوچ کو رخ نیا دے دیتے تھے۔ اب ایک سچا واقعہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں، میں آن لائن ایک چیز دیکھ رہا تھا، کیونکہ ہمارا یہ ظاہری بات ہے سیریز رشتوں کے حوالے سے ہے، رشتوں کو مضبوط کرنے کے حوالے سے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موقعوں کا فائدہ اٹھا کے صحابہ سے اپنے رشتے مضبوط کرتے تھے، بلکہ ان کا رشتہ اللہ سے بھی مضبوط کر دیتے تھے۔ تو ایک خاتون وہ خود اپنی بات بتلا رہی ہے کہ میرے خامند نے، میرا بچہ بیمار ہو گیا، چھوٹا سا تھا، تو وہ دوائی لے کر آئے اور خاص طور پہ یہ مجھے ہدایت دی تھی کہ بچے سے اس دوائی کو دور رکھنا، اگر اس دوائی کا تھوڑا سا بھی غلط استعمال کرتا ہے تو یہ بچے کی جان جا سکتی ہے۔ تو وہ ظاہری بات ہے لاپرواہی کر دی اس نے، بچے نے وہ دوائی ساری پی گیا اور وہ مر گیا۔ سچا واقعہ، بچہ موت کے جنگل میں جا کر پھنس گیا۔ ابھی اس عورت کو ڈر یہ نہیں ہے کہ بچہ دنیا سے چلا گیا، ڈر کس کا ہے؟ شوہر کا، کہ ہو سکتا ہے وہ رشتے ہی ختم ہو جائے، کیونکہ اس کے شوہر جو تھوڑے اصول پسند تھے، اسٹرکٹ تھے، اتھارٹی والے تھے، ان کو لگا کہ اب وہ ہو سکتا ہے غصے میں آ کے طلاق دے دے، جو تھوڑا بہت ہمارا رشتہ ہے وہ ختم ہو جائے، میں کہاں جاؤں گی۔ تو آپ ایسا محسوس کریں، وہ ایسے ہی محسوس کر رہی تھی جیسے اگر ٹائم بم پہ بندہ بیٹھا ہے اور 10 سیکنڈ بعد وہ پھٹنے والا ہے۔ آپ سوچیں اس بندے کی کیا حالت ہوگی اس وقت، یہی حالت اس خاتون کی ہے۔ اب وہ شوہر آئے ہیں، بچے دیکھا ہے، ظاہری بات ہے روئے ہیں، جذباتی ہوئے ہیں، اپنی بیوی کو ڈھونڈا ہے، بیوی کے پاس جا کر ایک جملہ بولا ہے، وہ عورت کہتی ہے اس بندے نے مجھے خرید لیا اس نے مجھے، کیونکہ وہ توقع کیا کر رہی ہے؟ گملہ آئے گا، وہ توقع کیا کر رہی ہے کہ کچھ کام خراب ہوگا، لیکن موقع کا اس بندے نے بہترین، اب اس نے سیاست کی، اس نے جذبات کا فائدہ اٹھایا، لیکن کام کمال کا کیا۔ وہ قریب آیا اور اس کو آ کے کہتا ہے کہ دیکھو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب یہ بچہ کبھی واپس نہیں آ سکتا، اور میرا یہ ایمان ہے تم نے یہ سب کچھ جان بوجھ کے نہیں کیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے افضل بچہ عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس سے افضل نعمت عطا فرمائے۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ ٹائم بوم پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، 10 سیکنڈ بعد پھٹنے والے، آخری سیکنڈ کے اندر وہ بند ہو جائے تو کیا سکون آئے گا آپ کو، کیا نرمی پیدا ہوگی آپ کے اندر۔ بس وہ لمحہ تھا، زندگی میں دوبارہ اس عورت نے اس مرد کے سامنے کوئی شکایت نہیں رکھی، کوئی بات نہیں کی، کیونکہ ایک موقع کی وجہ سے اس عورت کو ہمیشہ کے لیے اس نے خرید لیا۔ سبحان اللہ، یہ مطلب ہوتا ہے موقع کا بہترین فائدہ اٹھانا۔ میں ایک جگہ پہ جاب کرتا تھا، تو وہ مذہبی ادارہ تھا، میری ان کے ساتھ کسی معاملے کے اوپر اختلاف ہوا، اچھی خاصی لڑائی ہوگی، لٹرلی انہوں نے مجھے نکال دیا وہاں سے، تو میرا ان کو چہرہ دیکھنے کا دل نہیں کر رہا، وہ میرا چہرہ دیکھنے کا دل نہیں کر رہا۔ اور یہ شیطان کی ایک چال ہوتی ہے کہ اب وہ پوری کوشش کرتا ہے معاملہ لمبا ہو۔ کیوں؟ جتنا معاملہ لمبا ہوتا ہے بندے کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے، اب وہ سلام دعا کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے، اب وہ صلح کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن عید کا موقع آ گیا، عید تھی، تو میں لڑکوں کو دوستوں کو فون کر رہا تھا، تو میرے ذہن میں اللہ نے یہ بات ڈالی، یہ موقع ہے سمجھ رہے ہیں، یہ موقع ہے، کیونکہ ہمارے خاندان، ہمارے لوگ جیسے بھی ہیں، جنازہ ہو، شادی ہو، یا اس طرح کے اچھے مواقع ہوں، وہ مردے، بولو بھائی، وہ مردے اکھاڑتے ہیں، وہ لوگ مردے نہیں اکھاڑتے ہیں، بلکہ وہ اکھاڑنے بھی لگے، یار ہے آکار ویاہ دا موقع ہے آکار، یار بندہ مر گیا ہے آکار، یار عید بعد چو گل کریں گے، وہ موقع ایسے ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا پتہ نہیں میرے بھائی دوبارہ یہ موقع آنا ہے کہ نہیں آنا، کوئی معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، کوئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، فون اٹھانا صرف عید مبارک کہتا ہے۔ تو میں نے فون اٹھایا، انہوں نے فون اٹھا لیا، میں نے کہا بھائی جان آپ کو عید مبارک، اللہ آپ کو ایسی اور خوشیاں عطا فرمائے۔ وہ تھوڑی دیر توقف کر کے کہتے ہیں آپ کو بھی بھائی عید مبارک، اللہ آپ کو بھی ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اب ہو سکتا ہے بھائی میں سوچ رہا ہوں کہ شرعی عذر کی بنیاد پہ ہم ناراض ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم شرعی عذر کی بنیاد پہ ناراض ہیں، اور اگر ایسا نہ ہوا تو ہم ایسی دنیا سے چلے گئے تو ہمارے اعمال قبول ہی نہ ہوئے، کیونکہ وہ لٹک جاتے ہیں اگر دو مسلمان آپس میں ناراض ہیں تو بھائی آپ موقع، یہ اللہ موقع دیتا ہے، یہ اللہ آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے، کر لے فون، تجھے کیا لگتا ہے یہ بات تیرے اندر ایسی پیدا ہو گئی ہے؟ ایسے ہی کچھ نہیں پیدا ہوتا، یہ اللہ پیدا کرتے ہیں،
اور بس فون کرنا تھا، الحمدللہ ہمارے سارے معاملات کلیئر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ سے گزر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک مرا ہوا بکری کا بچہ پڑا ہوا ہے، مرا ہوا بکری کا بچہ۔ کیسے گزریں گے آپ؟ اوپر سے ہو کے گزریں گے، نفرت کریں گے، گھن آئے گی، بدبو بھی آئے گی، لیکن قربان جائیں ہمارے نبی، ہر وقت ان کے ذہن میں بس ایک ہی چیز چل رہی ہوتی تھی، میں صحابہ کو سکھا کیسے سکتا ہوں، ان کا ذہن کیسے موڑ سکتا ہوں، ان کا ایمان کیسے مضبوط کر سکتا ہوں۔ تھوڑی دیر اس بکری کے بچے کو دیکھا، پھر اس کے پاس آ کے بیٹھ کے اس کو پکڑ کے کہتے ہیں، اے میرے صحابہ تم میں سے کون خریدنا چاہے گا اس کو؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو زندہ بھی ہوتا تو ہم نہ خریدتے، کیونکہ ڈیفیکٹو پیس ہے، اس کا کان نہیں تھا، یہ تو زندہ بھی ہوتا تو ہم نہ خریدتے، یہ تو مرا ہوا ہے، کوئی نہیں خریدنا چاہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تیر مارا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ نفرت ہے، اس انتہا کی نفرت ہے کہ کوئی اس کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اوقات اس بکری کے بچے کی تمہاری نظر میں ہے، وہی اوقات اس دنیا کی اللہ کی نظر میں ہے۔ کیا مطلب؟ اس دنیا کی بنیاد پہ کبھی عزت و ذلت کے فیصلے نہ کرنا، اس دنیا کی بنیاد کے اوپر اپنی کامیابی ناکامی کے فیصلے نہ کرنا۔ جس طرح تمہیں اس جانور سے گھن آ رہی ہے، تو جب یہ وقت آئے کہ ایک طرف دنیا اور دوسری طرف اللہ ہے، ایک طرف دنیا اور دوسری طرف تمہارا ایمان ہے، تو ایسے ہی اس دنیا کو گھن سے دیکھنا، الٹی سے دیکھنا، جیسے اس وقت اس جانور کو دیکھ رہے ہو، اور اللہ کا انتخاب کرنا، ایمان کا انتخاب کرنا، کیونکہ میں نے تمہیں دلیل دے دی ہے، اور میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جو کافر بھی کہتے ہیں یہ بندہ سچ بولتا ہے۔ میں تمہیں اس دنیا کا راز بتا رہا ہوں، اس دنیا کی اوقات اللہ کی نظر میں تو اتنی سی ہے، اس کی بنیاد پہ 5 سال اپنے برا سے ناراض نہ ہو جائیں، اس کی بنیاد پہ اپنی اس بھائی کی وراثت کے اوپر قبضہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، اس کی بنیاد پہ اپنی بیٹیوں کو وراثت سے محروم نہ کریں، ہر شے کا بیڑا غرق کر لے گا۔ مرا ہوا بکری کا بچے جتنی اوقات نہیں ہے اس دنیا کی اللہ کی نظر میں، اور تو اس کی بنیاد کے اوپر اللہ کو ناراض کرنے بیٹھ گئے۔ انا للہ و انا راجعون۔ یہ ہمارے نبی نے ایسا تیر مارا ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ، پھر ابو بکر جیسے لوگ کیسے پیدا ہوتے تھے، پورا گھر اٹھا کے رسول اللہ قدموں میں رکھ دیتے تھے۔ عمر جیسے لوگ کیوں پیدا ہوئے، آدھا آدھا گھر اٹھا کے لے آتے تھے، وجہ کیونکہ اب ان کے اندر دنیا کی کوئی اوقات نہیں ہے، یہ پھر آ جائے گی، لیکن ایمان پھر شاید نہ آئے، یہ موقع پھر شاید نہ آئے۔ موقع بھرے پڑے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر میرے بھائی، یقین جانیں۔ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، ان کو کسی نے کہا کہ آج کے دور میں دعوت دینا، تبلیغ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ انہوں نے کہا جتنا آج کے دور میں آسان ہے تاریخ میں کبھی نہیں تھا۔ شاگرد حیران ہوئے، انہوں نے کیا مطلب؟ انہوں نے کہا زرخیز زمین ہے، اب تو لوگ گٹر کا پانی پینے کو بھی تیار ہیں۔ بھائی کیسا کیسا عجیب عجیب بابے منظر عام پہ آتے ہیں، ننگے لوگ ہوتے ہیں، کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا، ان کے ہزاروں ہزاروں مرید ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اور بولو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کیونکہ لوگ پیاسے ہیں، لوگوں کو کچھ چاہیے، لیکن ہمارے لوگ وہاں پہ موجود نہیں ہیں، وہ گند وہاں پہ موجود ہے۔ تم لوگ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے گھروں میں دبک کے بیٹھے ہوئے ہو، اور میدان سارا کنہوں نے قبضے میں کیا ہوا ہے؟ ان جاہلوں نے قبضے میں کیا ہوا ہے۔ اس لیے آج اصل بات یہ نہیں ہے کہ دعوت مضبوط کس کی ہے، آج اصل بات ہے پہلے کون پہنچتا ہے۔ یقین کریں جو پہلے پہنچ جاتا ہے بندہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اگر ایتھیسٹ لبرل یہ گند ادھر پہنچ جائے، اب اس کو واپس کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ آپ پہلے پہنچ جائے وہ آپ کا ہو جائے گا۔ اس لیے آج جتنا آسان ہے، لیکن ہم موقعوں کا فائدہ، انڈیا کے اندر بھی کووڈ آیا، پوری دنیا میں یہ کرونا وائرس آیا، تو انڈیا میں آپ کو پتہ ہے جو مودی کی کمپین ہے وہ مسلمانوں کے بڑے خلاف ہے، وہاں پہ بہت زیادہ دنگے ہو رہے ہیں، فساد ہو رہے ہیں، کبھی حجاب کا مسئلہ آ جاتا ہے، کبھی مسجدوں کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ تو وہاں پہ مسلمانوں نے بڑا کمال کا موقع کا فائدہ اٹھایا، مندر بند ہو گئے، چرچ بند ہو گئے، لیکن مسلمانوں نے مسجدیں کھول دیں۔ کرنٹینا کے لیے جگہ نہیں ہے، لوگوں کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اور انہوں نے یہ آیت اتنی مشہور کر دی، اتنی عام کر دی کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی، اس نے انسان مسلمان کی نہیں، وہ ہندو بھی ہے، وہ عیسائی بھی ہے، وہ یہودی بھی ہے، وہ کافر بھی ہے، وہ ملحد کوئی بھی ہے، ایک انسان کی بچائے اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ انہوں نے مسجدیں کھول دی، مسجد میں کرنٹینہ ہونے لگ گیا، لوگوں کے وہاں پہ علاج ہونے لگ گیا۔ اب جب بھی وہ مودی کی کوئی کمپین اس ایریا میں جاتی ہے، وہ ہندو مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہندو کرتے ہیں وہ حفاظت، کہ انہوں نے اپنے مقدس مقامات ہمارے لیے کھول دیے بھائی، وہ جگہ ہمارے لیے اوپن کر دیں، اور تم ان کے خلاف جاؤ گے، ہم ان کے خلاف ایک جملہ تک سننا گوارا نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ موقع کا کیا کیا؟ ہمارے ملک میں بھی آیا تھا بھائی، 8 لاکھ کے قریب مسجدیں پاکستان کے اندر، کتنا بڑا فائدہ تھا، ہم مسجدیں پیش کرتے، ہر مسلک کے لیے پیش کرتے۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم نے راشن بانٹنا ہے، 12,000 روپیہ دینا ہے، 2,000 روپیہ دینا ہے، ہم آگے جاتے کہ ہم نیٹ ورک ہے بھائی ہمارے پاس، ہم پورے محلے کو جانتے ہیں، ایک ایک گھر کو جانتے ہیں، ایک گلی کو جانتے ہیں، آرڈر لگاؤ، کوئی پیسہ نہیں لینا، کچھ نہیں کرنا، ہم تقسیم کرتے ہیں، ہم حکومتوں کے پاس پہنچ جاتے، پنجاب گورنمنٹ کے پاس پہنچ جاتے۔ یہ موقع تھا کہ مسجدیں پورے ملک کے اندر مشہور ہو جاتے، مولوی کا امیج پورے ملک کے اندر اور زیادہ بہترین جاتا کہ یہ لوگ کام کرنے والے لوگ ہیں۔
لیکن ہم موقعوں کا فائدہ نہیں اٹھاتے. میڈیا آیا تھا, ٹی وی آیا, وہ ٹی وی توڑے گئے, ٹی وی حرام ہے, ٹی وی یہ ہے, ٹی وی وہ ہے. اب ظاہر بات ہے حلال ہے, اب سارے عالم اس ٹی وی کے اوپر ہیں. کوئی عالم ہی شاید آپ کو ملے گا جو ٹی وی کے اوپر نہیں ہے. ہر عالم اب کیا کہتا ہے, میڈیا کے اوپر ہونا چاہیے, ہمیں میڈیا کے اوپر جنگ لڑنی چاہیے. لیکن اب کیا ہو گئی ہے, دیر ہو گئی ہے. ہم لاکھ لگا رہے ہیں, وہ اربوں لگا رہے ہیں. اب سارا میڈیا کس کے قبضے میں ہے؟ دشمنوں قبضے میں ہے. اگر اس وقت ہم اس موقع کا فائدہ اٹھا جاتے تو آج شاید اکثر میڈیا وہ دینداروں کے قبضے میں ہوتا, ان کے کنٹرول کے اندر ہوتا کہ بھئی یہ کام ہم نے چلنے دینا اور یہ کام چلنے نہیں دینا. یہ جو لبرل آنٹیاں ہیں, یہ جو عورتیں ساری مارچ کرتی ہیں, میرے بھائی 30-35 آنٹیاں بس, یہ زیادہ کچھ نہیں ہے. لیکن وہ میڈیا کے اوپر بڑی ایکٹیو ہیں. ان کے ویوز جو ہیں وہ 2-2 4,000 5,000 20-20 لاکھ ہو جاتے ہیں. لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہیں, وہ ہوتے نہیں ہیں. معاشرے کے اندر وہ نہیں ہوتے ہیں, لیکن وہ موقع کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, ہم نہیں اٹھا رہے. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, عالم کا بیٹا, وہ عالم ہے, ہمارے دوست ہیں, تو ان کے پاس گئے تو وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے بڑے پریشان تھے کہ یار اس کے ساتھ ذرا کاؤنسلنگ کرو, بیٹھو کہ کیا مسئلہ ہے. تو اس کا جو بیٹا تھا, اس کی والدہ جو ہے اصل میں وہ اس کو ساتھ اکثر ذلیل کرتی ہے, اس کو, وہ پورے خاندان میں اس کی شکایتیں لگاتی ہے. اب وہ جہاں پہ بھی جاتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں تو اپنی ماں کو بڑا تنگ کرتا ہے, تو گھر والوں کو بڑا تنگ کرتا ہے, تو ہے بڑا شیطان کا بچہ. تو ظاہری بات ہے ایگو ہوتی ہے بھائی, اور بچوں کی تو زیادہ ہوتی ہے تھوڑی سی. وہ تو تھوڑی وہ تو انڈا سے ہی نہ پکا ہو تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. یہاں پہ تو وہ بزت ہو رہا ہے, تو وہ بزت بہت زیادہ ہوا. ایک دن غصے میں آیا, ماں نے اور زیادہ بزت کر دیا, اور اس نے کیا کیا, اس کو گھر سے نکال دیا. یہ نہیں کہ بوری بستر اٹھا کے, ویسے گھر سے نکال دیا. اب یہ موقع تھا, یا تو آپ اس بچے کو اپنے دل کے اندر ڈال لو یا اس کو متنفر کر دو. موقع ہے نا بھائی, بولے میں موقع ہے کہ نہیں ہے. یہ گھر سے باہر نکلا ہے, گھر کے باہر تو بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں, گھر کے باہر تو گند بیٹھا ہوا ہے. آپ کی سوچ ہے کیا کیا گند ہے. اور وہ گھر سے باہر نکلا ہے تو کونے کے اوپر ایک لڑکا, سچا واقعہ سنا رہا ہوں, کونے کے اوپر لڑکا تھا محلے کا, وہ سوٹا لگا رہا تھا. اس نے کہا کیوں ہے, کیونکہ یہ ایموشنل تھا نا. اس نے کیا ہوا میرے بھائی کو, اب کیا ہوا میرے بھائی کو, ایسے کر کے ہاتھ مار رہا ہے نا. یہ کس نے کرنا تھا؟ ہاں, یہ کرنا تھا اس وقت ماں نے, لیکن کس نے کر دیا؟ شیطان نے کر دیا. اس نے کیا کہا, میری بڑی تکلیف ہے, مجھے اپنی امی سے نفرت ہے, انہوں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا, میری بےزتی کرتی ہیں. سوٹا لگا, پاگل ہے, ماننے لگا, استغفر اللہ. وہ یہ دوائی ہے, یہ سوٹا تھوڑی, یہ تو دوائی ہے, تو سوٹا سمجھ رہا ہے, وہ یہ دوائی ہے, تو پیے گا نا, تو دیکھیے تیری ذہنی یہ جو ٹینشن ہوئی ہے, بمب بن رہا ہے, یہ نرم ہو جائے گا. اب اس کو لگا واقعی یہ دوائی, اور وہ نشئی ہو گیا. اس کی بعد نشئی بن گیا, اور کئی عرصے بعد جا کر اس کے باپ نے ایک دفعہ وہ بیگ بک کھول رہے تھے تو اس کے اندر سے چیز نکلی, تو اس نے کہا یار پتہ نہیں یہ کیا ہے. پھر وہ نیٹ پہ دیکھا, لوگوں سے پوچھا, پتہ چلا بھائی یہ ڈرگ لے رہا ہے. عالم کا بیٹا, موقع کا فائدہ کس نے اٹھا لیا؟ شیطان نے اٹھا لیا. آپ نے نہیں اٹھایا, آپ کے خلاف ہو گئے, کھڑا ہو گیا. میں ممبر رسول پہ ہوں میرے بھائی, عینی شاہد ہوں میں کہ بچہ وہ گھر سے بھاگ گیا. اس کی عمر کتنی ہے؟ 15 سال. ماں باپ کے خوف سے بھاگ گیا کیونکہ نمبر تھوڑے آئے تھے. اس کو لگا بس میری تو خیر کوئی نہیں, وہ گھر سے بھاگ گیا. لیکن بہرحال حالات ہوئے, واپس آ گیا. اب ظاہری بات ہے اس کو کیا لگا تھا, صدقے واری قربان جائیں گے, شکر ہے ہمارا بچہ یہی موقع ہونا چاہیے نا بھائی, شکر ہے واپس آ کے مرمرا نہیں گیا. بھائی کسی گنڈوں کے ہتھے چڑھ جاتا. وہ کراچی بھاگا تھا اس وقت, دیکھیں 5,000 کے لیے بندے لاشیں دے رہے ہیں بوریوں کے اندر ڈال ڈال کے, اس زمانے میں بھاگا ہے. تو شکر ہے واپس آیا, لیکن وہ الٹ گیم ہوئی, ساروں نے بائیک آؤٹ کر دیا. کوئی اس سے بات نہ کرے, کوئی اس سے بولے نا. تقریباً 1 سال تک یہ وقت چلتا رہا, 1 سال تک. اب وہ بچہ جو ہے آج تک بڑا ہو گیا ہے, لیکن کبھی اپنے ماں باپ سے رشتہ بحال نہیں ہو سکا. وہ کہتا ہے جواد بھائی صرف ایک بنیاد پہ میں یہاں پہ ٹکا ہوا ہوں, اور وہ بنیاد کیا ہے؟ اللہ کا دین. جو بھی ہیں میرے ماں باپ ہیں, لیکن تعلق نام کی ہمارے اندر چیز کوئی نہیں ہے. میں وہ منظر آج تک نہیں بھولا. اب وہ منظر تھا, وہ آپ ایسا موقع پہ تیر مارتے, الحمدللہ پتر تو ہمیں بتاتا کہ تیرا کیا مسئلہ ہے, ہم تیرے ماں باپ ہیں, ہم تیرے سے محبت کرنے والے ہیں. آپ ایسا تیر مارتے ہیں کہ وہ کبھی سوچ بھی نہ سکتا کہ میں اپنے ماں باپ سے دور بھاگوں گا, کبھی دور نہیں بھاگوں گا, کہ ان جیسا مخلص مجھے دنیا میں کبھی نہیں ملے. آپ ایزی لے جاتے ہیں اس موقع کو, لیکن بچے کی نظر میں وہ موقع بہت بڑا ہوتا ہے. اب اس کے اندر نفسیاتی طور پہ بیٹھ گئی کہ میرے ماں باپ مجھ سے محبت نہیں کرتے, جو غلط ہے. ماں باپ محبت کرتے ہیں, لیکن اس کے ذہن میں تو یہ بات بیٹھ گئی نا, کس کی وجہ سے؟ اس موقع کے غلط استعمال کی وجہ سے. آج تک وہ اپنے ماں باپ سے صحیح طرح تعلقات کو بحال نہیں کر پایا. اس لیے میرے بھائی اور دوستو, اس وقت ہمارے معاشرے میں مواقع بکھرے پڑے ہیں, آپ کے تعلقات کے مواقع بکھرے پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صرف یہ موقع دیتا ہے, اور آپ کو پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے کہ اس وقت اگر میں نے فون کر دیا, اس وقت اگر میں نے اس کو کہہ دیا, اس وقت اگر میں نے سلام کر دیا, ساری گیم ٹھیک ہو سکتی ہے. آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوتی ہے, لیکن آپ اگر ایسا نہیں کرتے,
میرے بھائی یہ اللہ گنوائے گا آپ کو. میں نے تجھے موقع دیا تھا, میں نے وہ وقت میں نے پیدا کیا تھا بندے, کیوں؟ اور میں تو بہانے ڈھونڈتا ہوں کسی طریقے سے تو جنتی ہو جائے. تیرا باپ جنتی ہے آدم علیہ السلام, میں چاہتا ہوں کہ اس کے بچے بھی جنتی ہوں. میں نے جہنم اصول کے لیے بنائی ہے, اصل گھر تو انسان کا جنت ہے. یہ جہنم کیوں بنائی ہے؟ کیونکہ انصاف ہونا ہے, کیونکہ اصول ہے. اصل گھر تو ایک بندہ ہے مومن کا, وہ کیا ہے؟ وہ تو جنت ہے میرے بھائی. اللہ جہنم میں نہیں پھینکنا چاہتا. اس لیے ایک بڑے پیارا قول ہے, یقین جانیں دنیا نیک لوگوں کا میدان میں انتظار کر رہی ہے. قسم سے نیک لوگوں کا میدان میں انتظار کر رہی ہے. اور یہ جملہ سخت ہے لیکن حقیقت ہے. برائی نیک لوگوں کی وجہ سے پھیلتی ہے, کیونکہ برے لوگوں سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ بولیں بھائی, برے لوگوں سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ بدماشی. برے لوگوں سے برائی توقع کرتے ہیں, شیطانیت توقع کرتے ہیں. اچھائی نیک لوگوں سے توقع کی جاتی ہے, لیکن وہ میدان میں موجود نہیں ہوتے, وہ یونیورسٹیوں میں موجود نہیں ہوتے, وہ اسمبلیوں کے اندر موجود نہیں ہوتے, وہ میدانوں کے اندر موجود نہیں ہوتے. 25-25 سال مسجدیں ہو جاتی ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہماری پچھلی گلی میں کون رہتا ہے, ہمارے ساتھ والے گھر میں کون رہتا ہے. یہ موقع ضائع کر رہے ہیں. رسول اللہ یہ موقع ضائع نہیں کرتے تھے. ان کو صرف خبر ملتی تھی کسی جگہ پہ کوئی کام ہو سکتا ہے, ہر شے چھوڑ کے اس کے پیچھے چلے جاتے تھے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان موقعوں کا بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان موقعوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے, آپ کو, ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے. ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں, 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.